ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک مان توڑ کر تو نے نماز پڑھی، کسی کو رلا کر تو رب راضی کرنے چلا، کسی کو ستا کے تو حج کر آیا۔ تو نے نیکی کر کے گناہ گار کو حقیر جانا، اے کرنے والے بہتر تھا کہ تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا، نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسماں میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ دل مت دکھاؤ، کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ بارش کا قطرہ چیٹی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور چیٹی اسے موتی، جس کا جیسے ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا مطلب گار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور وہ اپنے دوست کے غصے میں کہی ہوئی بات پر دل پر مت لو۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ عبادات ایسی کرو جس سے روح کو مزہ والے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا مزہ دے گی۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، تیری یادوں نے دیے اتنے زخم، چھوڑا نہ مسکرانے کے قابل۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبوری یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس شخص میں احساس زمیندار ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھاوا اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ صبح کی نیند انسانوں کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔
تعجب ہے ان لوگوں پر جو نجات کا سبب اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں۔ پوچھا گیا وہ سبب کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، توبہ استغفار کرنا۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ اونٹ کے کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں، قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ دنیا کے وہ واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھے انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ کانٹوں سے بھری شاخ کو ایک پھول کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی طرح غریب سے غریب گھر کو نیک سیرت عورت جنت بنا دیتی ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ گے۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑ دی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے یہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو تقدیر میں لکھ دیا اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا، سنبھال لیتا ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ کسی کے پاس سچ کو خریدنے کی اوقات نہیں ہوتی۔ صرف غلط ہونے پہ وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے لے لیتے ہیں کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بچپن میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال، بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ آج جب بڑے ہوئے تو جواب ملا، پھر سے بچپن جینا چاہتا ہوں۔ جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں، فراخ دل ہوتی ہے، عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ وصول کرنے والوں کے لیے چندے کے ضروری مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ نیکی اور تکبر میں بال برابر کا فرق ہے۔ جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے تب تک وہ نیکی ہے۔ جہاں یہ ادراک ہوا کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو وہ نیکی تکبر میں بدل گئی ہے۔
100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बुर है। अगर तुम्हें खुदा पर भरोसा है तो उम्मीद पर भी होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद खुदा का अतिया है और हम फानी इंसानों के पास सबसे बड़ा सरमाया उम्मीद ही है। अक्सर लोग कहते हैं हमें गलत बात बर्दाश्त नहीं, हालांकि गलत बात कोई ही तो बर्दाश्त किया जाता है, सही बात बर्दाश्त नहीं तस्लीम की जाती है। जब तुम नमाज के वक्त का बेकरारी से इंतज़ार करने लगो, समझ लेना तुम्हें अपने रब से इश्क हो गया है। एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से बेहतर है, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जिनके दिल उनके चेहरों से ज़्यादा खूबसूरत और साफ हों। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान, नर्म दिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन खूबियों से नवाज दे, आमीन। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि सिर्फ मुस्कुराने पर भी आपको सवाब मिलता है, यहाँ तक कि गुस्से की हालत में खामोश रहने पर भी सवाब मिलता है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिसके काम को अल्लाह संवार दे तो कोई मखलूक उसे कैसे बिगाड़ सकती है। पत्थर में एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं है, लेकिन पत्थर में एक खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं है। फना कर दे अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत में, ये वो वाहिद प्यार है जिसमें ये फ़ानी नहीं मिलती। पत्थर महबूब को देखना मोहब्बत की शर्त नहीं होती, कोई बिना देखे उवैस करनी बन जाता है और कोई पास रहकर भी अबू जहल रहता है। एक पैगाम शौहर के लिए जो किचन में आपके लिए अपना हाथ जला देती है, बराए मेहरबानी घर आकर उनका दिल न जलाया करें। एक पैगाम बीवी के लिए जो सारा दिन घर से बाहर आपके लिए तकालीफ उठाता है और खून पसीना एक करता है, बराए मेहरबानी घर आने पर उनका खून ना चूसें। जो इज्जत और प्यार आपको दूसरों से मिलता है वो दर हकीकत आपके इखलाक का ही तोहफा है। मत सोचिए उन ख्वाहिशों को जो हज़ारों बार दुआ मांग कर भी कबूल नहीं होती। कद्र कीजिए उन लासवाल नेमतों और रहमतों की जो बग़ैर मांगे पूरी हुए चली जाती हैं। हम अक्सर उन लोगों को ढूंढते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। हमेशा मुनफरिद किरदार रखो, जैसे नमक जिसकी मौजूदगी महसूस नहीं होती मगर उसकी गैर मौजूदगी तमाम चीज़ों को बेजायका बना देती है। खूबसूरती की कमी को इखलाक पूरा कर सकता है मगर इखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश हो जाती है, जब बंदा खामोश होता है तो कुदरत इंतज़ाम लेती है और कुदरत का इंतज़ाम बहुत बड़ा होता है। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ कुछ अच्छा करते रहो, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। रिश्तों को मजबूत रखने के दौरान जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। नमाज कभी ना छोड़ें, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि वो दोबारा ज़िंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। अल्लाह हम सबको पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला बनाए, आमीन। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं।
3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیے، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کے کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ دوستی وہ نہیں ہوتی جو جان دیتی ہے، دوستی وہ نہیں ہوتی جو مسکان دیتی ہے، اصل دوستی وہ ہوتی ہے جو پانی میں گرا آنسو بھی پہچان لیتی ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے: اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ابن آدم، یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بناتا ہے اور قدر کرنا ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہیں: 1 مصروف، نمبر 2 مغرور، کیونکہ مصروف لوگ اپنی مرضی سے بات کریں گے اور مغرور لوگ اپنے مطلب سے یاد کریں گے۔ رشتوں ناتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہو وہ اتنا ہی نبھائے گا۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔
مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط میں ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔